السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ اوریہ مقبول جان کا کالم ہے اور لازمی سنیں۔ مولوی اور معاشرہ۔ اوریہ مقبول جان لکھتی ہیں کہ شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے پیمائش زمین کے خوبصورت نظام کی بنیاد پر جب انگریز نے برِ صغیر پاک و ہند میں زمینوں کے ریکارڈ مرتب کرنے شروع کیے تو اس کے دماغ میں ایک طبقے سے شدید نفرت رچی بسی تھی، اور وہ تھا اس سرزمین کا مولوی۔ انگریز کی آمد سے پہلے یہ لفظ معاشرے میں اس قدر عزت اور توقیر کا حامل تھا کہ بڑے بڑے علماء اور فضلاء اپنے نام کے ساتھ مولوی کا اضافہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ انگریز کی اس طبقے سے نفرت کی بنیاد 1857 کی جنگ آزادی میں پڑی، جس کی سرخیل یہی مسجدوں کے مولوی تھے۔ دلی کی جامع مسجد سے جہاد کے اعلان نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو اس آخری مارکے کے لیے تیار کیا، لیکن یہ تو گزشتہ 50 سالوں کی وہ جدوجہد تھی جو مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر دین پڑھانے والے ان مسلمان علماء نے کی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت ایسا واقعہ تھا جس نے انگریز کو برِ صغیر میں قدم جمانے کا موقع فراہم کیا۔ ٹیپو سلطان کی موت کی خبر اس قدر خوش آئین تھی کہ آج بھی اڈمرا کے قلعے میں موجود ٹیپو کی نوادرات کے ساتھ یہ تحریر درج ہے کہ اس کی موت پر پورے انگلستان میں جشن منایا گیا۔ اس کے بعد انگریز نے ساری توجہ ان مسلمان مدرسوں کو بند کرنے، ان کو مسمار کرنے اور وہاں پر ہونے والے تدریسی کام پر پابندی لگانے پر مبذول کر دی۔ شاہ ولی اللہ کا خانوادہ برِ صغیر کا سب سے معتبر دینی خاندان سمجھا جاتا تھا۔ اسی کے ایک سپوت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا اور برِ صغیر کو دارالحرب قرار دیا۔ یہی فتویٰ تھا جس کی بنیاد پر 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک انہی مسجدوں کی چٹائیوں سے اٹھی۔ سانحہ بالا کوٹ کے بعد یہ تحریک ختم نہ ہوئی، بلکہ اس کی قیادت مولانا نصیر الدین دہلوی نے سنبھالی۔ 1840 میں ان کی وفات کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور ان کے بھائی عنایت علی عظیم آبادی نے اس کو زندہ رکھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یہی وہ جماعت تھی جس نے اپنے شاگردوں کی صورت ایک مزاحماتی فوج تیار کی۔ مولانا احمد شاہ مدراسی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء کرام کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی کی قیادت میں جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کر رہے تھے، جن کے بارے میں انگریز افواج اور انتظامیہ متفق تھی کہ وہ ان کا شمالی ہند میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ آرکائیوز کے اندر موجود دستاویز میں اس مولوی کا جس قدر خوف خط و کتابت میں دکھائی دیتا ہے وہ حیران کن ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ تھا جس کی وفاداریوں نے انگریز کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ یہ تھا خطہ پنجاب کا زمیندار، چودھری اور نواب، جنہوں نے مسلمانوں کی اس جنگ آزادی میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے افرادی قوت فراہم کی۔ یہی نہیں بلکہ ان بڑے بڑے زمینداروں نے اپنے علاقوں میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا اور انگریز کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا، وہ تاریخی سچائی ہے۔ پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اکثر ممبران کے آباء و اجداد مسلمانوں کے خلاف اس خون ریزی کی قیادت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک مسلمان جہادی کو مارنے کا معاوضہ صرف چند روپے لیتے تھے۔ پنجاب کی دھرتی کے یہ عظیم سپوت جن کی اولادیں آج ہماری سیاسی قیادت ہیں، انگریز کے اس قدر وفادار تھے کہ جنگ عظیم اول میں جب فوج کی بھرتیاں شروع ہوئی
تو 1914 میں 28,000 میں سے 14,000 پنجاب سے بھرتی ہوئے، 1915 میں 93,000 میں سے 46,000 پنجاب سے، اور 1916 کے آخر تک پورے ہندوستان سے 2,23,000 نوجوان انگریز کے لیے لڑنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے۔ ان میں سے 1,10,000 پنجاب سے تھے۔ دوسری جانب 1857 کی جنگی آزادی میں ہزاروں علماء کو پھانسیاں دی گئی، توپ کے ساتھ باندھ کر اڑا دیے گئے، کالا پانی بھیجے گئے، مگر ان کی تحریک زندہ اور جاوید رہی۔ 1864 میں امبالہ سازش کیس میں مولانا جعفر تانسری، مولانا یحییٰ اور مولانا محمد شفیع کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ شوق شہادت کا یہ عالم ہے کہ تینوں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ انگریز ڈپٹی کمشنر پارسن اگلے دن آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تم کو تمہاری مرغوب سزا شہادت نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں تمام زندگی کالا پانی میں کاٹنا ہوگی۔ اس کے بعد یہ مشعل مستقل روشنی دیتی رہی۔ 1863 پٹنہ سازش، 1870 مالوہ سازش، 1871 امبالہ سازش، 1870 راج محل سازش، اور ایسی بے شمار بغاوتیں برِ صغیر کے اس مولوی کے سینے کا تمغہ ہیں جو بوریا نشین تھا۔ انگریز جب رینیو ریکارڈ مرتب کرنے لگا تو اس نے برِ صغیر اور خصوصاً پنجاب میں آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک باعزت کاشتکار اور دوسرے غیر کاشتکار۔ کاشتکاروں میں وہ اعلیٰ نسل نواب، چودھری، سردار، وڈیرے اور خان شامل تھے جنہوں نے انگریز سے وفاداری کے صلے میں زمینیں، جاگیریں اور جائیدادیں حاصل کی تھی، جبکہ غیر کاشتکاروں میں محنت مزدوری سے رزق کمانے والے لوہار، ترکھان، موچی وغیرہ، انہیں عرف عام میں کمی یعنی کم ترین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ پنجاب میں کمی کمین ایک عام لفظ ہے جو ہر متکبر زمیندار کے منہ پر ہوتا ہے۔ ریونیو ریکارڈ میں ایک فہرست کمیاں مرتب کی گئی جس میں لوہار، ترکھان اور موچی کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت کے دینی طبقے مولوی کو بھی شامل کر دیا گیا، اور پھر گاؤں میں جو تضحیک کمی کمینوں کے حصے میں آئی مولوی کو بھی اسی تضحیک کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اس طبقے نے مسجد کی چٹائی سے دین کی مشعل تھامے رکھی۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں دیہاتوں میں یہ واحد پڑھا لکھا فرد ہوا کرتا تھا، لیکن بڑے زمیندار جو جہل اور ان پڑھ تھے ان کی یہ تذلیل سہتا، جوتیوں میں بٹھایا جاتا، کٹائی پر بیگار میں لگایا جاتا، مگر کمال ہے اس مرد باصفا کا کہ صبح فجر پر مسجد پہنچتا، چبوترے پر کھڑے ہو کر اذان دیتا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، بچوں کے کان میں اذان دیتا، نکاح پڑھتا، اور اس ظالم چودھری کے مرنے پر اس کے لیے قرآن بھی پڑھتا اور دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتا۔ شہروں میں بھی مولوی کو مسجد کی ڈیوٹی تک محدود کر دیا گیا۔ معاشرے سے اس کا تعلق صرف 3 مواقع پر ہوتا: پیدائش کے وقت کان میں اذان، شادی کے وقت نکاح خوانی، اور موت پر مرنے والے کا جنازہ اور دعائے مغفرت۔ ملک بھر کی چھوٹی چھوٹی لاکھوں مساجد میں یہ امام ایک مزدور سے بھی کم تنخواہ پر امت کا سب سے اہم فریضہ یعنی اللہ کی جانب بلانا ادا کرتے رہے، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے رہے، اور پنجگانہ نماز کی امامت بھی۔ کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی مساجد میں نماز لیٹ نہ ہوئی کہ مولوی اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال پر ہیں۔ اس معاشرے نے جو فرض عین انہیں سونپا، مولویوں نے معاشرے کے ہر شعبے سے زیادہ حسن اور خوبی اور اخلاص کے ساتھ ادا کیا۔ اس سب کے بدلے میں انگریز کے اس تخلیق کردہ معاشرے نے مولوی کو کیا دیا؟ وہ قرآن جس کی تعلیم کو اللہ نے سب سے بہتر تعلیم قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معلموں
اور طالب علموں کو افضل ترین قرار دیا۔ یہ طالب جو اس راستے پر نکلے شام کو ہر دروازے پر دستک دے کر کھانا اکٹھا کرتے تھے، اور پھر جو روکھی سوکھی مل جائے اسے نوش جاں کرتے ہیں۔ عالی شان کوٹھیوں میں رہنے والے اپنے بچوں کو انگریزی، فزکس، کیمسٹری کے لیے ہزاروں روپے ماہانہ دے کر بہترین استاد کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے انہیں ایسا مولوی چاہیے جو 2 وقت کی روٹی لے کر خوش، اور زیادہ سے زیادہ عید پر 1 جوڑا، جنہیں اپنے سگے ماں باپ کو موت کے بعد نہلانا نہیں آتا، اپنے باپ یا ماں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے مغفرت کی دعا کے 2 حرف پڑھنے نہیں آتے، وہ مولوی کا تمسخر یعنی مذاق اڑاتے رہے، اسی تضحیک کا نشانہ بنتے رہے۔ لیکن یہ مولوی اللہ کا بندہ اس معاشرے کی تمام تر ذلت اور رسوائی کے باوجود 5 وقت اللہ کی بڑائی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا رہا۔ وہ اگر سرکار کی کسی مسجد میں ملازم ہوا تو اس کی عزت اور توقیر بھی پاؤں تلے روندی گئی۔ کسی اوقاف کے منیجر نے اس کو ہاتھ باندھ کر کھڑا کیا تو دوسری جانب کسی انگریز فوجی نے یونٹ کے کرنل نے بلا کر کہا، او مولوی تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ تم کیا قرآن کے الٹے سیدھے معنی نکالتے رہتے ہو، انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ کوارٹر گارڈ بھی بند کر دوں گا۔ تمسخر، تضحیک، ذلت، لطیفے بازی سب اس مولوی کا مقدر تھی اور ہے۔ اب تو اگر کوئی اس حلیے کا شخص کسی چیک پوسٹ پر آ جائے تو دہشت گردی کے شعبے میں تلاشی کے عذاب سے بھی گزرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس دور کی پرآشوبی میں دین کی اگر کوئی علامت ہے تو اس بوسیدہ سی مسجد کے چھوٹے سے کوارٹر میں رہنے والا مولوی۔ اسلام مولوی کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اللہ قیامت کے روز مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے دین کا علم حاصل کرنے اور پھیلانے میں اپنی ذمہ داری ادا کی، بلکہ ہر مسلمان سے یہ سوال ہوگا، اس سے بھی جو مسلمان کہلاتا ہے لیکن مسلمان بنتا نہیں، اور اس سے بھی جو مسجد میں چندہ دے کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ دین کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ رویہ جو گزشتہ 200 سال سے انگریز نے اس معاشرے میں پیدا کیا ہے، جس نے مولوی کو تمسخر کا نشانہ بنایا، ایسے معاشرے میں جب ایک خاتون عالم دین اور پابند شرع شخص کو اوئے، ابے، جاہل اور ایسے ذلت امیز الفاظ سے بلاتی ہے تو تعجب کیسا؟ ایسا وہ معاشرہ کہ کسی اور طبقے سے کر کے دکھائے، زندگی جہنم نہ بنا دے اس کی، تو پھر کہنا کسی پارٹی کے لیڈر کو اس طرح ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ ہر کسی کا زور صرف اور صرف مظلوم مولوی پر چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان اللہ والوں کی، ان علماء کی، ان مولویوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دین کے حامل ہو، دین پر چلنے والی ہو اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، گناہوں سے بچنے والی ہو، اللہ کی حدود کی رعایت کرنے والی ہو، تو آپ کو مولویوں کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ ان مولویوں سے نفرت کرو گے، ان مولویوں کے خلاف کچھ بھی بولو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسل سے علماء کو ختم کر دے گا۔ دوستو، اس لیے علماء سے محبت کرو۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ اگر عالم نہیں بنا سکتے تو کوشش کریں آپ خود ان سے محبت کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔